وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے رب کو پکارا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے بھی کئی انداز ہیں۔ کبھی وہ انعامات کر کے آزماتا ہے، کبھی وہ احسانات کا می برسا کر آزماتا ہے، اور کبھی وہ انسان کو تکلیفوں اور مصیبتوں میں، مصائب میں مبتلا کر کے اس کا امتحان لیتا ہے۔ یعنی کبھی انعامات اور احسانات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور کبھی تکلیفوں اور مصائب میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اب پیچھے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر گزرا، جن کو عزت اور شاہی جاہ و جلال سے نوازا گیا تھا، اور پہاڑ، پرندے، ہوا اور شیاطین، جنات کو ان کے زیر فرمان کر دیا گیا تھا، لوہا ان کے ہاتھوں میں آ کر موم ہو جاتا تھا۔ تو اب ان کے اوپر اتنے انعامات، شاہانہ انعامات، اس کے باوجود وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی شکر اور ذکر سے کبھی غافل نہیں رہے، کبھی غافل نہ رہے۔ اور اب اپنے ایک ایسے بندے کا ذکر ہو رہا ہے جس پر تکلیفیں، شدت اور مصیبتیں اور آزمائشوں کی انتہا ہو گئی، مگر یہ بندہ بھی ایسا تھا کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوٹا جن سے، ہر حالت میں اپنے رب کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا کے اندر وہ مصروف رہے، تاکہ اب یہ جو سارا چیز ہے کہ کچھ لوگوں کو انعامات اور احسانات کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر کر ان کو آزمایا جاتا ہے، تاکہ ہر انسان اپنے حالات کے مطابق انبیاء کرام کی جو اسوہ حسنہ ہیں ان سے روشنی حاصل کر سکے۔ اب پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر گزرا، اب ہے وہ ایوب، اور ایوب کو یاد کرو۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، بہت حسین تھے، اللہ نے آپ کو بہت حسن عطا فرمایا تھا، بہت اولاد تھی، کثرت اولاد کی نعمت، پھر بہت مالدار تھے، مال عطا فرمایا تھا، پھر اللہ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور آزمائش ایسی تھی۔ اب پہلے ان دو نبیوں کا ذکر گزرا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، جو شاہانہ جاہ و جلال اور عجیب و غریب ان کی بادشاہی کا ذکر پیچھے اللہ پاک نے فرمایا۔ اب ایک ایسے اپنے بندے کا ذکر کر رہا ہے کہ جس کو بہت دولت، بہت اولاد اور بہت عزت اور بہت حسن عطا فرمایا تھا، مگر ان کو اب آزمائش میں مبتلا کیا۔ ہوا کیا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ مکان کے گرنے سے وہ دب کر مر گئی، جو ان سے ہے، اور تمام جانور
جن جانوروں میں ہزاروں اونٹ اور بکریاں تھیں وہ سب بھی مر گئے، اور جتنی کھیتیاں اور باغات تھے وہ سب کے سب برباد ہو گئے اور ختم ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ بچا۔ اب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے کی اور ضائع ہونے کی جب خبر دی جاتی کہ آپ کی اولاد ہلاک ہو گئی، آپ کے اونٹ ہلاک ہو گئے، آپ کی بکریاں ہلاک ہو گئیں، کبھی خبر آتی کھیتیاں اجڑ گئیں، کبھی خبر آتی باغات اجڑ گئے، تو ہر خبر کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جس کا تھا اولاد ہلاک ہو گئی، کھیتیاں برباد ہو گئیں، باغات اجڑ گئے، مویشی ختم ہو گئے، مگر فرماتے تھے میرا تھا کیا، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ تو جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ تو میرے پاس تھا، اس نے جب چاہا اس کو لے لیا، اولاد اس نے دی تھی، یہ مال اس نے دیا تھا، یہ دولت اس نے دی تھی، یہ کھیتیاں اور باغات اس نے دیے تھے، میرے پاس اس نے رکھا ہوا تھا تو سب کچھ اس کا، اب اس نے اپنی چیزوں کو واپس لے لیا، اسی کا تو تھا، جب اس نے چاہنا تھا اس نے لے لینا تھا، اس لیے اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایسے موقع پر بھی جب ان کو خبر دی جاتی کہ ان کی اولاد ہلاک ہو گئی، ان کی کھیتیاں اجڑ گئیں، باغات جن سے ختم ہو گئے، وہ اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے اس کا شکر ادا کسی صورت میں کیا ہی نہیں جا سکتا، اور میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں۔ اب اس کے بعد ہوا یہ، اب آزمائش کے اوپر آزمائش، پہلے اولاد کا نقصان، پھر کھیتیوں کا نقصان، پھر باغات کا نقصان، پھر مال اور دولت کا نقصان، پھر اونٹوں اور بکریوں کا مر جانا، ان کا نقصان، اب آپ بیمار ہو گئے، تمام آپ کا جو جسم مبارک، جسم شریف تھا، آپ کے جسم کے اوپر آبلے پڑ گئے، جو تفسیروں میں آتا ہے، آبلے پڑ گئے، اور آپ کا پورا بدن زخموں سے بھر گیا، پورا جسم۔ اب پورا جسم جب زخموں سے بھر گیا تو لوگوں نے ایک ایک کر کے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ سے پیچھے ہوتے چلے گئے، اس قدر بیمار کہ پورے جسم کے اوپر پھوڑے، پھنسیاں یا آبلے، اور ان کی وجہ سے زخم بن گئے جن سے۔ تو لوگ، جتنے لوگ آپ کے قریب تھے، سب ایک ایک کر کے آپ کو چھوڑتے چلے گئے جن سے، ماں سوائے آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرایم، انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا، وہ آخری وقت وہ آپ کی خدمت کرتی چلی گئیں۔ تو اب یہ جو بیماری والا جو جب معاملہ شروع ہوتا ہے تو یہ سال ہا سال تک یہ بیماری آپ کے جسم پر قائم کر دی جاتی ہے۔ آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا، کوئی وقت آیا جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، آپ نے کہا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب یہ چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا فرماتا ہے۔ اب آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اچھا اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے،
آزمائش امتحان میں مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے. اور ایک بات یہ بھی سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ان کی آزمائش جو ہے وہ اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ اللہ ان سے ناراض ہے. جن لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے، اب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، برگزیدہ ترین لوگوں میں سے، مگر کچھ بھی حالات بنے، ایک 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 کر کے سب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ اکیلے رہ گئے، ماں سوائے آپ کی زوجہ محترمہ کے. جتنے لوگوں کا آپ سے تعلق تھا سب آپ کو چھوڑ کر جاتے گئے، ایک ایک کر کے سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. مگر آپ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، کہ یہاں کوئی معاملہ تھا، کوئی غلطی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ عیاذ باللہ، یا کوئی گناہ کا معاملہ تھا. اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ اللہ کے نبی تھے. کیوں یہ اللہ آزماتا ہے؟ تو یہ چیز اس چیز کو ثابت نہیں کرتی، اس چیز کو ثابت نہیں کرتی کہ اللہ ان سے ناراض ہے، نہیں، بلکہ یہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں عزت اور قرب کی دلیل ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر کی جاتی ہے؟ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام کی. انبیاء کرام کی سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے. اس کے بعد درجہ بدرجہ جو جتنا مقرب ہے اتنی اس کی آزمائش کی جاتی ہے، اتنا اس کو امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے. جس کا جیسا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کو ویسی ہی آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا چلا جائے گا، اب سب سے زیادہ مخلوق میں انبیاء کرام کا مقام ہے، انبیاء کرام کا، تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کی جاتی ہے، ان کو آزمایا جاتا ہے. اور آدمی کی جو آزمائش ہے وہ اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. انسان دین میں جتنا مضبوط ہو اتنی ہی اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا واقعہ اور بے شمار مثالیں، ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں، موضوع لمبا ہو جائے گا. تو حضرت ایوب علیہ السلام والا معاملہ دیکھ لیں جن کا ذکر یہاں پر اس وقت چل رہا ہے. جو شخص اپنے دین میں جتنا سخت اور مضبوط ہوگا اسی کی اتنی سخت آزمائش اور امتحان ہوگا. جو اپنے دین میں سخت نہیں ہے، مضبوط نہیں، اس کی ویسی آزمائش بھی نہیں ہوگی جو ان سے ہے. اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو حضور نے فرمایا تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے. تو بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ یہ ہمیشہ رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا. حضور نے فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں یا پاک ہو جاتے ہیں، جن کی آزمائشیں، جن کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، یعنی بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ محبت فرماتا ہے، جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اس کو اللہ آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ کتنی بڑی اور ایک عجیب و غریب خوفناک سی آزمائش تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ماں سوائے آپ کی زوجہ محترمہ کے ایک ایک کر کے اس اللہ کے نبی کے مقام کو کون مخلوق میں سے پہنچے گا، ماں سوائے انبیاء کرام یا نبیوں کے تاجدار کی، کہ ایک ایک کر کے سب آپ کو چھوڑتے چلے گئے، جو ان سے سب چھوڑ کر چلے گئے. یہ ان کی آزمائش تھی اور ان کا مقام تھا اور ان کا مرتبہ تھا. تو حضور نے فرمایا
کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو پھر انہیں آزماتا ہے، تو بس جو اس پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے اللہ کی، اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ یعنی ان مصیبتوں، ان تکلیفوں، ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کے اندر جب آزمائش کا دور آیا اور جو بندہ ثابت قدم رہا اور حق کے اوپر قائم رہا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے اور جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور جو ان کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ نہ کھڑے رہ سکے ان کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے دعا کی، اس سے ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی جو دعا کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا ہے، اپنی کسی تکلیف کا ذکر کرنا بھی دعا ہے، اور دعا بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا بھی دعا ہے۔ ایک شخص اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، وہ ایسا نہیں کہ صرف وہ جب ہاتھ اٹھا کر کچھ اس سے مانگے گا تو وہ دعا ہے، نہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ ایک بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، کوئی اور قرآن کریم، یہ سب بھی ایک دعا کی اس کے اندر آتی ہیں۔ تو دعا کے وقت اللہ کی حمد کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ جب اللہ سے کچھ دعا کے لیے مانگا جائے تو پہلے ان سے کیا کہتے ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا کرنا جو ان سے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کرنی چاہیے جو دعا کے موافق ہو۔ مثلا رحمت طلب کرتے وقت اس کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے، مغفرت طلب کرتے وقت اس کو غفور اور کریم کہہ کر پکارے، یعنی جیسی دعا ہو ویسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ بہرحال اب حضرت ایوب علیہ السلام کی جس بیماری کا ذکر ہوا، اخیر پر میں اس کا ذکر کر دوں کہ آپ کے پورے جسم کے اوپر آبلے پڑ گئے اور آپ کے جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیاں اور زخم ہو گئے، پورا جسم زخموں سے بھر گیا۔ اب اس سلسلے کے اندر جون سا ہے وہ عجائب القرآن کے اندر مع غرائب القرآن میں، اس کے اندر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، اور آپ لکھتے ہیں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، آپ لکھتے ہیں کہ بعض غیر معتبر کتابوں میں، جو معتبر کتابیں نہیں ہیں، ان میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بعض کتابوں وہ فرماتے ہیں یہ سب غیر معتبر کتابیں ہیں، مگر وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نبی کو کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی، کسی نبی کو جذام کی بیماری نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہوں۔ وہ لکھتی ہیں کہ انبیاء کرام کا ایسی بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک جن بیماریوں سے عوام نفرت کرتے ہوں یا حقارت آمیز نظروں سے ان بیماریوں کو دیکھتے ہوں، انبیاء کرام کو ایسی بیماریاں نہیں ہوتی۔ کیونکہ انبیاء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ اور ہدایت کرتے رہیں،
تو جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان بیماریوں سے دور ہوں گے یا پیچھے ہوں گے، تو پھر تبلیغ کا حق کیسے ادا ہوگا، تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا ہوگا؟ تو آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ہاں، آپ کے بدن پر آبلے بنے تھے، ان آبلوں سے پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئے، اور جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے، اور برابر ہر وقت یعنی ہر حالت میں برابر اللہ کے صبر بھی کرتے رہے اور شکر ادا بھی کرتے رہے جن سے۔ اسی طرح بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ بعض کے بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کی، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ کیڑے آپ کے جسم کو کھاتے تھے۔ تو آپ ان تفسیروں میں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اگر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کوڑ اور جذام والی بات کو دیکھیں تو پھر یہ چیز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہو جانا، اس سے بھی جب جذام اور کوڑ سے ایک انسان نفرت کھاتا ہے اور خوف کھاتا ہے، تو پھر کیڑوں سے بھی انسان حقارت اور نفرت کرتا ہے، اور لوگ ایسی چیزوں سے گھن کھاتے ہیں۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کی طرف ایسی باتیں منسوب علماء کو یا جو بعض غیر معتبر کتابوں میں لکھی گئی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، کہ جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ تو انبیاء کرام کو، کسی نبی کو کبھی جذام اور کوڑ کی بیماری میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ تو اس آیہ کریمہ میں اس دعا کا اور آپ کے اس معاملے کا ذکر کیا گیا کہ اور ایوب کو یاد کرو، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔